السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی کام ہیں جو اس دنیا کے سب سے تنہا کام سمجھے جاتے ہیں؟ آرکٹک سرکل میں واقع ایک جزیرے پر ایسی ہی نوکری کو صحافی زمین پر سب سے تنہا کام سمجھتے ہیں۔ ایک افواہ ہے کہ جس خاتون نے اس لائٹ ہاؤس کو برقرار رکھنے کے لیے 17 سال قبل اس جزیرے کو خریدا تھا، وہ پاگل ہو گئی۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی تنہا ترین نوکری کرنے والا در حقیقت پاگل ہو جائے گا یا حقیقت اس کے برعکس ہے؟ یہ جاننے کے لیے ٹیکساس سے ایک بلاگر نے 40 گھنٹے کا سفر کیا اور ناروے پہنچا، جہاں اس نے دنیا کی تنہا ترین نوکری ایک دن کے لیے خود سر انجام دینے کی ٹھانی اور اس جزیرے اور لائٹ ہاؤس کے مالک سے بھی ملنے کی کوشش کی۔ لائٹ ہاؤس پہنچنے پر بلاگر نے اچھے سے آرام کیا اور کاموں کے لیے خود کو تیار کیا۔ اس کے کمرے میں پہلے سے ہی کاموں کی فہرست موجود تھی۔ اگلے دن ایک خوبصورت صبح نے اس کو خوش آمدید کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے مالک سے ملاقات کی اور انٹرویو لیا۔ وہاں کی خاتون مالک نے بتایا، میرا نام الینا ہے، میں اس لائٹ ہاؤس کی مالک ہوں اور یہاں 2006 سے رہ رہی ہوں۔ میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ مجھے سمندر کے قریب رہنا پسند ہے۔ اس کے بعد بلاگر نے تنہا ترین نوکری کی شروعات کی۔ سب سے پہلے باری تھی گیسٹ روم صاف کرنے کی۔ گیسٹ روم صاف کرنے کے بعد اس نے گودام کی صفائی کی اور پھر ڈیک کی صفائی کی۔ ڈیک کے اوپر بہت زیادہ برف تھی، برف کو بیلچے کی مدد سے ہٹایا۔ الینا نے اسے یہ بتایا تھا کہ اس جزیرے پر 300 سے بھی زائد سیڑھیاں ہیں۔ بیلچے کی مدد سے 300 سے زائد سیڑھیوں سے کھرچ کے اس نے برف اتاری۔ سب سے آخر میں باری تھی لائٹ ہاؤس کی کھڑکیوں پر جمی ہوئی برف اتارنا۔ وہ بھی اس نے آسانی سے کر لیا۔ وہ لڑکا ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کام باقی سب کو احمقانہ لگ رہا ہوگا، لیکن اس جزیرے کو، لائٹ ہاؤس کو اور اس گھر کو جاننے کے لیے یہ تو بس ایک بہانہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسے دنیا کا تنہا ترین کام بھی جاننا تھا۔ اور یہ کرتے کرتے ہی، یہ سوچتے سوچتے ہی اس دنیا کا تنہا ترین کام ختم ہوا۔ الینا اس کا کام دیکھ کے بہت خوش تھی۔ الینا کی 17 سالہ طویل زندگی کا تصور ایک دن میں ممکن نہیں تھا، مگر بلاگر کا کہنا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہوا، اور الینا خوش ہے اور وہ ایک باصلاحیت، باہمت خاتون ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنہا رہنا ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اور مزید بتایا کہ وہ اپنے خوابوں کی زندگی جی رہی ہیں۔ بلاگر کا کہنا تھا کہ میرے اس تجربے سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، اور باقیوں سب کو بھی میرا یہی پیغام ہے، کہ ہمیں کسی بھی افواہ کو سچ ماننے سے پہلے ایک دفعہ خود حقیقت جاننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔